آن والے لوگ اپنی قوم دے سابقہ لوکاں نال اگر رشتہ توڑ دین تے سمجھ لو ٹہنی درخت تو ٹوٹ گئی. قوم اپنے پچھلے بزرگاں تو جب ٹوٹ جاوے انہاں دیاں روایات انہاں دے عادات و اطوار انہاں دے طور طریقیاں نو اگر قوم یکسر بھلا دے وہ قوم سمجھو خشک ٹہنی ٹوٹ گئی. یہ ہوں ایسی ٹوٹ گئی ایسی سک گئی اس دے کدی موسم بہار دے اندر بھی بہار نہیں آئے گی. موسم بہار دے اندر بہار اس ٹہنی تے آندی ہے جڑی ٹہنی اپنے درخت دے نال جڑی ہو گئی. قرآن حکیم نے سابقہ انبیاء علیہ السلام دے کسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے بیان کیتے ہیں. بیان فرما کے اس کی حکمت بیان فرمائیے. حکمت بیان فرما دے ارشاد ربانی وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. فرمایا اے محبوب اساں سابقہ رسولاں دے کسے انہاں دیاں باتاں تواڈے اگے اس واسطے بیان کرنے ہاں تاکہ تہاڈا دل اور مضبوط ہو جائے. کیونکہ ہمیشہ بندہ اپنے وڈیریاں دے اپنے پچھلیاں دے حالات اور قصے سنے تو دا دل مضبوط ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام دے کسے اس واسطے فرمایا بیان کیتے نے کہ اے حبیب تاکہ تواڈے دل نو ایسا مضبوط کریے کہ دین دے اندر جو کچھ تواڈے نال گزر رہی ہے پچھلے نال بھی گزری سی لہذا تہاڈا دل مضبوط ہوے گا. تو اسی طرح سابقہ امت دے حالات اور واقعات اور داستان جو اسی تواڈے سامنے بیان کرنے ہاں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ تہاڈا ساڈا دل مضبوط ہوے اور اسی اپنے اسلاف دے عظیم کارنامے نو دیکھ کے اسی اسی پاسے چلیے. اساں بھی وہ عظیم کارنامے اس دنیا کائنات دے اندر دکھا کے اور عظیم آبا و اجداد دے عظیم بیٹے ہون دا ثبوت پیش کریے. جی میں مثال بنی ہے پیڈاں دے وچ رل گیا شیر دا بچہ. مولا روم لکھتے ہیں پیڈاں دے وچ شیر دا بچہ رلیا تو پیڑ ہی بنیا پھرے بچارا. اے شیر دا بچہ سی بنیا پیڑ پھرے. شیر جنگل دے نے ویکھیا ساڈی اولاد ساڈی نسل شیر دا پتر ہو کے تے اپنے پیڈاں دشمناں دے وچ کیا پھردا ہے پیڈاں دے ور لگا پھردا ہے. انہیں آن کے انہوں بلایا کہندا بیلیا تو ساڈا ہے. اس آخیا کتوں تہاڈا میں پرا ہو تو ہور میں ہور میرے پیاں نے خاندان جنہیں کہ میں لگا پھرنا. اس آخیا وہ چلیا تو گواچیا ہے یہ تیرا خاندان نہیں خاندان تیرا اسی ہاں. اس آخیا نہیں. شیر نے آخیا اچھا میرے نال آ پھر لے کے ایک خوہ دے ٹر گیا. خوہ دے اتوں کھلار کے کہندا بڑک مار. شیر نے بڑک ماری. وہ بچے نے بڑک ماری نال شیر نے بھی ماری. کہندا کیوں شکل صورت بھی تیری میری رلتی ہے آواز بھی رلتی ہے بڑک بھی رلتی ہے تو پھر سمجھ لے تو انہاں دا نال دا نہیں تو ساڈے نال دا ہے. شیر دے بچے نو عقل آ گئی کدوں جدوں نے شیشہ کر وکھایا تے انہوں اصل اپنی صورت نظر آئی تے اکھ کھل گئی کہ میں تے کسی اور خاندان پھسیا پھردا سا اور میں کسی اعلیٰ خاندان دا واں. میرے تے شیر باپ نے اللہ دیا بندیا. اسی طرح جمن والا پتر اور مسلمان یہ پیڈاں وچ رل جاندا ہے پھر انہاں شیشہ کرایا جاندا ہے. حضرت فاروق اعظم دا حضرت صدیق اکبر دا حیدر کرار دا محمود غزنوی دا تا انہاں پتہ لگتا ہے کہ جناب اسی تے شیراں دی اولاد ہاں اسی کہڑیاں بھیڈاں وچ رل گئے ہاں. اس واسطے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ نُثَبِّتَ بِهِ
فؤادک، فرمایا ہے میرے پیارے حبیب اسا پچھلیاں دے کسے تے واقعات اس واسطے بیان کرنے ہاں تاکہ تواڈے دل نو مضبوط کر دئیے، تواڈے دل نو جما دئیے، تواڈے پیراں نو جما دئیے، کیونکہ پچھلے اسلاف دے کارنامے سن کے بندے دے دل نو ٹھارس بندی ہے، بندے دے دل نو سہارا ملدا ہے۔ قربان جاواں اج دے جمعۃ المبارک دے اندر اساں مسئلہ اسلامی تاریخ بیان کرنی تاکہ مسلمان اپنی تاریخ نو تاریخ صحابہ دے نال جوڑ لوے۔ اور فرما علامہ کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سرگزشتے او گرزی یادش رودی باز اندری نیستی گم شودی۔ اقبال فرماندے نے اگر اپنی پچھلی سرگزشت نو قوم بھول جاوے نا قوم پھر ختم ہو جاتی، ایسی دم دور ہو جاتی، ایسی نیستی اور فناوت آ جاتی ہے، اپنا نام و نشان گوا بیٹھ دیے۔ اس واسطے اپنی سابقہ روایات اور سرگزشت کو یاد رکھنا ہی قوم کی زندگی ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تاریخ، اسلامی تاریخ صحابہ نے کدو کس سن دے اندر اس تاریخ نو معین فرمایا؟ کیا اس تاریخ دا قرآن دے وچوں بھی اشارہ ملتا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے دور خلافت دے عظیم اور پہلے کارناموں دے وچوں ایک عظیم اور ابتدائی کارنامہ جنہوں اولیات عمر دے اندر شمار کیتا جاتا ہے، اس تاریخ ہجری اور سن ہجری دا ایجاد کرنا ہے، اس دا مقرر کرنا ہے۔ صحابہ کرام کیوں ضرورت محسوس کی تھی؟ تاکہ توجہ ذرا، وہ لوگ بھی کاروبار والے سن، تجارت کرتے سن، لین دین رکھتے سن، فوجاں انہوں دیا بھی ہے سن، تمام کچھ اس دنیا کے اندر جو ضروریات زندگی سانوں محسوس ہوندیاں نے صحابہ کرام نو بھی محسوس، ضرورت خالی سڈے نال نہیں، اسی بھی آدم دی اولاد ہاں، وہ بھی آدم دی اولاد نے، جو سانوں پیٹ لگا ہے انہوں بھی پیٹ لگا سی، جو ساڈے نال حالات گزرتے ہیں اسی طرح اس زمانے دے حوادثات و واقعات انہاں نال بھی گزرتے سن، لیکن وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کیوں ضرورت محسوس کی تھی؟ اور میں اصل قصہ پس منظر اور داستان جناب دے سامنے بیان کرنا تاکہ پتہ چلے بھائی اسلامی تاریخ کس سن دے اندر اور کس طرح ایجاد کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک سرکار دے صحابی نے، یمن دے اندر حاکم سن، یمن دے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سن۔ آپ سرکار نے حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو چٹھی لکھی، سن 17 ہجری دی گل ہے، ذرا غور کر۔ نبی حضرت عمر بن خطاب نو چٹھی پائی، حضور تواڈے خط میرے آل آوندے نے، انہاں خطاں دے تاریخ نہیں لکھی ہوندی، کوئی پتہ نہیں لگ سکدا یہ خط کدوں روانہ ہویا ہے، کدوں جناب اتنے پیا جناب کدوں روانہ ہوا تے پردہ پیا، اس تاریخ دی خبر نہیں ہو سکتی۔ اس واسطے مہربانی فرماؤ جہاں بھی تا خط میرے روانہ ہوئے اس دے اتنے تاریخ لکھی جاوے۔ ذرا غور فرما، صحابہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار حاکم یمن سن، انہاں دی چٹھی حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی دی بارگاہ دے اندر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جناب والا فاروق اعظم جدو چٹھی ملتی ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے صحابہ کرام نو جمع فرمایا، کیونکہ قرآن فرماندا ہے امرہم شورا
میرے پاک حبیب دے صحابہ دا کام آپس دے اندر وہ جڑا کام کرتے نے مشورے دے نال کرتے سن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطہرہ سی. آپ سرکار بھی مشورہ فرماندے سن بلکہ رب العالمین دے پاک محبوب فرماندے نے فرمایا رب میرے نے میری امت دی خاطر میرے تو مشورہ لے آئے. حضور فرماندے نے رب نے میری امت دے بارے میرے تو مشورہ لیا ہے. رب العالمین مشورہ لین دا محتاج تے نہیں لیکن قربان جاواں اپنے حبیب نو عزت دین دی خاطر اور اپنے حبیب دی امت دے اندر سنت قائم کرن دی خاطر رب العالمین نے مشورہ لیا اپنے پاک حبیب تو حضور دی امت دے بارے. صحابہ کرام دے اندر یہ ریت سی قربان جاواں انہاں دے اندر استبداد نہیں سی آمریت نہیں سی جویں اج کل آمریت چل دی اپنی مرضی کر گزرتے ہیں بادشاہ جو جی تن میں آئے وہی کر گزرتے ہیں لیکن نانا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی سنت مطہرہ سی. جدو کوئی مسئلہ پیش آنا انہاں فوراً صحابہ کرام نو کٹھا کر لینا انہاں خلیفیاں نے صحابہ نو کٹھا کر لینا انہاں نو پوچھنا ہاں بیلی اس بارے کی کہندے ہو. کسے نے جناب والا اپنی طرفوں کوئی جناب تجویز پیش کرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے والی شان سنا دینا اس فرمان دی روشنی دے اندر صحابہ کرام نے اندر تے عمل کر لینا. حضرت عمر بن خطاب نے بلایا فرمایا بیلیو کٹھے ہو جاؤ دسو اساں جناب تاریخ لکھنی ہے اپنے خطاں دے اوتے تاریخ لکھنی اسانو تاریخ دی لوڑ تے ضرورت پی گئی ہے دسو کیڑی تاریخ مقرر کیتی جاوے. ذرا غور فرما حضرت عمر بن خطاب بھی اوتھے موجود نے صحابہ کرام دوسرے بھی موجود نے حضرت عثمان غنی بھی موجود نے حیدر کرار مولا مشکل کشا سرکار بھی موجود نے لیکن کسی صحابی نے ایک گل نہیں کی اے عمر تسی ایک آدھے واسطے ضرورت پہ محسوس کرتے ہو پیچھے سن عیسیٰ علیہ السلام دا چلیا آندا ہے جڑا اج سن 2000 نو پہنچ گیا ہے. حضرت جناب والا صحابہ کرام چوں کسے نے پچھلے سن دی تاریخ خطاں دے لکھن دا مشورہ نہیں دتا کیونکہ انہاں نو پتا سی اسا محمد پاک دی امت اسا عیسیٰ علیہ السلام دی امت نہیں اسا اپنے ناماں دے نال اپنی زندگی دے نال تاریخ بھی نبی پاک والی رکھنی ہے. ذرا غور کر میں شیشہ پیا وکھانا میں شیشہ پیا وکھانا اسانو پتہ لگ جاوے اساں اپنی تاریخ نال جڑ جائیے اپنے وڈیریاں نال جڑ جائیے اپنے اسلاف دے نال رشتہ ساڈا جڑ جاوے کیونکہ اساں انہاں نال جی سکنے ہاں. اسی تائیں جناب یاد رکھ لے جس لت نو جس باں نو جس عضو نو جناب جسم تو خون نہیں پہنچدا وہ پھر کے بن جاندی آندے نے انہوں فالج لگ گیا وہ دی حرکت ختم ہو جاندی وہ جناب اپنی طاقت گوا بیٹھدی ہے وہ کم نہیں دے سکتی. اسی بھی جناب جدو اسانو خون روحانی اسانو روحانی طاقت اسانو جناب والا نبی پاک دے صحابہ تو پہنچے گی داتا گنج بخش تو پہنچے گی اساڈی حرکت بھی قائم رہے گی اساڈی طاقت بھی قائم رہے گی. جدو اسا رشتہ توڑ لینا ہے رابطہ کٹ جانا ہے سمجھ لے سانو فالج پی گیا. اج اسی فالج دے مریض ہاں ساڈے جناب ساڈے اندر وہ حرکت نہیں رہی ساڈے اندر وہ طاقت نہیں رہی ساڈے اندر وہ قوت نہیں رہی کیوں اساں اپنی تاریخ نو اس تاریخ تو کٹ بیٹھے آ ذرا اساں اپنے آپ نو دوبارہ نبی پاک دے غلاماں نال جوڑ لئیے. اس واسطے کلندر اقبال فرمانے میں اغیار کے افکارو تخیل کی گدائی اغیار کے افکارو تخیل کی گدائی کیا تجھ کو نہیں اپنی خودی تک بھی رسائی. اے غافل مسلمان اپنی خودی پہچان اپنی ذات نو پہچان تینو جناب والا سکرینہ دے اوتے لو جناب دنیا دیا چیزاں تو دکھائیاں جاندیاں نے مگر اپنی آپ نہیں دکھایا جاندہ. اپنے آپ دا اگر شیشہ کوئی وکھاندا ہے وہ
شیشہ تینوں نبی پاک سرکار دے دین وچ ملے گا. حضور سرکار دے صحابہ کرام نے مشورہ کیتا. کسے صحابی نے ذرا غور فرما, اتوں پتہ لگا حضور دے صحابہ بڑی بنیاد پرست سن, بڑے پکے لوگ سن. وہ دوجیاں دی کوئی گل, کافراں دا کوئی طریقہ, جناب پچھلیاں دا کوئی طریقہ اپنے اندر رلا نہیں سن دے, کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھیا سی. فرمایا ولا تلبسوا الحق بالباطل, رب فرماندا ہے حق نو باطل نال نہ رلاؤ, حق نو باطل نہ لاؤ, کیونکہ حق دا رنگ ہو رہے باطل دا رنگ ہو رہے. اگر تسی رلاو گے پھر رنگ بدل جائے گا, نہ اوندا رہے گا نہ اودا رہے گا, یا باطل دا حق تے رنگ چل جائے گا. اس واسطے حق حق نہیں رہن لگا. فرمایا حق نو باطل نہ رلاو. حق نو باطل نہ رلاون والے نو منافق کیا گیا ہے. منافق کو دا نام ہے, منافق دی نشانی. وہ حق نو باطل دے نال رلا لے گا, جناب جھوٹ نو سچ دے نال رلا لے گا. جڑا کامل مسلمان ہے, مخلص مومن ہے, انہیں کدی باطل نو حق نال نہیں رلن دینا. حضور دے صحابہ کرام خالص مومن سن, ایسے خالص مومن سن. رب العالمین نے قرآن مجید دے اندر انہاں دے ایمان دے ڈنکے انج وجائے نے. فرمایا آمنو کما آمن الناس, فرمایا ان جی ایمان لیا وہ جی میرے حضور دے صحابہ نے ایمان لیا ہے. میرے حضور دے صحابہ نے جی ایمان لیا ہے, تسی انج دے مومن بنو. ذرا غور فرما, حضور دے صحابہ کرام اور پھر حضرت عمر بن خطاب, حیدر کرار, خلفائے راشدین. میرے پاک نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین علیہا بالنواجذ. فرمایا لازم پکڑو, پکڑ لو مضبوطی نال میری سنت نو تے میرے یاراں دی سنت نو. فرمایا انج نہیں پھڑو, ادو علیہا بالنواجذ, جی میں ہاتھ تے چک ماری دے انج چک نال پھڑ لو. کی مطلب مضبوطی نال پھڑ لو, چھٹنے نہ پاوے. سنت میرے خلیفیاں دی تساں نے پھڑ کے رکھنی ہے. ذرا غور فرما, حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے جدو استشارہ کیتا, مشورہ لیا صحابہ تو, کسے صحابی نے عیسوی سن دا مشورہ. معلوم ہویا حضور دے صحابہ پکے بنیاد پرست سن, پکے بنیاد پرست سن. کیونکہ بے بنیادی قوم جڑی ہوئے, جہے درخت دی بنیاد نہیں ہوندی وہ چھیتی نال اکھڑ پیندا ہی. مسلمان قوم بے بنیادی نہیں, اس قوم دے جڑاں دی بنیاد رب نے دل مصطفیٰ دندل رکھیاں نہیں. حضور دے دل مبارک دی زمین تو قوم پہ پیدا ہونی ہے. اے مسلمان اپنے آپ بے بنیادہ نہ سمجھ, نہ بے بنیادہ بنائی. اے تیری بنیاد بڑی مضبوط رب نے رکھی. اس واسطے صحابہ کرام نے اپنی بنیاد نو کسے دوجے نہ رلن نہیں دتا. ہاں جی, صحابہ کرام وچوں کسے نے مشورہ نہیں دتا. جناب عیسوی سن پیا چلتا ہے, اے حضرت عمر کیڑی لوڑ ہے, ایویں جناب لوکاں مشکل دے اندر پاواں گے. کوئی جناب چند اگے چند کدی جناب 28 دا تے جناب کدی 30 دا ہو جاتا ہے. کہڑی گل ہے, کیوں جناب یہو جا تسی لوکاں فسوڑی پاندے ہو؟ نہ انہاں پتا سی جناب والا, اگر اساں لوکاں نے غیر دی کوئی شے قبول کیتی, اگر غیراں دے جناب ہاں جی تاریخ نو اساں قبول کر لیا, ساڈا اپنا تشخص ختم ہو جائے گا. ساڈا اپنا جڑا ذاتی وجود ہے وہ دے اندر غیر دی ملاوٹ ہو جائے گی. تے انہاں پاکاں نے ملاوٹ ہون دینی نہیں سی, کیونکہ ولا تلبسوا الحق بالباطل. غور کر غور, میں جی زمین بنا رہا تھا اس زمین تے بھی دھیان کر. میں تمہیں دسیا پہلا میں مسئلہ ہے اس طرح تفصیل نال بیان نہیں کیتا.
اکھاں کھل جان. حضور دے صحابہ جس وجہ نال دنیا تے غالب سن یہی شے سی. قرآن شاید فرمایا تم اعلم ان کنتم مؤمنین. فرمایا تسی ڈاڈے ہو, تسی غالب ہو, تساں اتے رہنا ہے, لوکاں تہاڈے تھلے رہنا ہے. کدو اگر تسی ایمان والے ہو. رب یہ نہیں فرماندا اگر تسی بہتے ہو, یہ نہیں فرماندا تسی اگر جناب ایٹم بم بناو, یہ نہیں فرماندا تسی جناب اچے لمے کداں والے ہو. نہ فرمایا تسی ایمان والے ہو جاؤ, پکے ایماندار ہو جاؤ. غلبہ تانوں ہی دینا ہے, دوجے مغلوب رہن گے, ڈاڈے تساں ہی رہنا ہے. خدا فرماندا اگر تسی مومن ہو غالب ہو. مومن اس لیے مسلمان غالب سن. حضرت عبداللہ کہتے جنگ ہو رہی صحابہ کرام دی فارس والوں کے نال لکھوں کا مجمع ہے, فوجی فوج ہے انہوں دی. حضور دے صحابہ چند ہزار نے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا تسی پیچھے رہو, انہوں دا بادشاہ انہوں دے وچکار لکھاں فوج دے درمیان کھڑوتا ہے. فرمایا پہنچنا میرا کام ہے. پیچھے 5-7 بندے لائے, انہوں نے آخیا کنڈ تصا سنبھالنی ہے. اگے نو دھیان انج لگ رہا سی انہوں فوج ویکھن دئی ہے بھائی یہ کدھر کوئی ساڈا پیغام لین والا کوئی آیا پیغام دن والا جا سیدھا بادشاہ جانا ہے. لگتا ہے پرواہ کوئی نہیں بچوں کسی نے گزریا کہ نہیں. سفا نو چیر دیا پہنچ گئے. جب بادشاہ دے نیڑے گئے انہیں دیکھے اکھاں دے اندر غیرت دا خون ٹپک رہا سی. سمجھ گیا مینو مارن آئے. گھوڑا اپنا دوڑان لگا فوج دے وچ کھڑو کے. پچھوں کنڈ سنبھالنے والے صحابہ سن. حضرت عبداللہ بن زبیر نے تلوار اٹھائی. فرمایا ہوں نسن نہیں دینا جی, اتوں تک پہنچ گیا اگے بھی محمدی غلام تینوں وڈ کے جاوے گا. میں کر رہا حضرت سیدنا فاروق اعظم نے جدو استشارہ کیتا مشورہ کیتا کسے آخیا حضور وہ تاریخ رکھی جاوے جس تاریخ نو نبی پاک دی وفات ہوئی سی. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا وہ دن میں نہیں رکھ سکتا. حضور کیوں؟ فرمایا پھر حضور دی وفات دا دن جدو تاریخ مقرر کران گے ہمیشہ یاد دکھ دی ستاندی رہے گی. حضور دی وفات دا دن یاد رہے گا, ہمیشہ وفات یاد رہے گی. میں صدمہ نہیں پچا سکتا. مینو صدمہ یاد جدو آ جاوے کہ حبیب خدا میرے تو وچھڑ کے گئے, میں وہ دن دی یاد نہیں اپنے دل کے اندر برداشت کر سکتا. اس واسطے انہوں دل مقرر کرنا, اس نو تاریخ مقرر کرنا میں حکمت دے خلاف سمجھنا. میرا دل اس نو برداشت نہیں کرتا. کسی صحابی نے عرض کی تھی حضور وہ دن مقرر کیتا جاوے. جب نبی پاک نے اعلان نبوت دا مکے کے اندر فرمایا سی, صحابہ نے جدو یہ مشورہ دیتا کئی نے حضور حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یہ دن بھی میں نہیں رکھنا. آخر کیوں حضور؟ فرمایا اس واسطے سانو اپنے کفر دی یاد آئے گی, پھر وہ ستاندی رہے گی کہ اصا اینا عرصہ گمراہی دے کفر دے اندر رہے ہوں. کیونکہ جدو حضور نے اعلان نبوت دا کیتا سی اسی اس ویلے کافر سا. مینو وہ کفر اپنے دی یاد نہیں چاہیے, میں کفر دی یاد نہیں تازہ کرنا چاہتا. پچھلے گناہاں دی یاد ہوں میں جناب تازہ نہیں کرنا چاہتا. اس واسطے مینو یہ دن بھی چنگا نہیں لگتا. حضرت حیدر کرار مولا مشکل کشا نو تو پوچھا گیا حضور تا کی خیال ہے؟ حضرت مولا علی نے فرمایا جدو نبی پاک مکہ چھڈ مدینے وچ آئے سن وہی دن مقرر کیتا جاوے. فرمایا ہجرت والا دہاڑا رکھا جائے. کیوں؟ اس واسطے جدو حضور مکہ چھڈ مدینے وچ آئے نے کامیابیاں پیروں دے تھلے آ گئی, دن ب دن فتح نصرت نال آ گئی. مسلمانوں دا دن ب دن غلبہ ہوندا گیا, عزت شوکت انہاں دے قدم چومن لگ پئی. اس واسطے ایسا دن رکھیا جاوے جس دن دے اندر مسلمانوں دی رب العالمین نے عزت دنیا دے اندر قائم کر دیتی سی. جس دن دے اندر مسلمانوں دا سکہ بٹھا دیتا رب نے, وہ دن مقرر کرنے حیدر کرار تذر توجہ کر. اتنے علی پاک دے علم دا بھی اندازہ لا.
علم علی کا اندازہ لگاؤ. علی پاک فرماندے نے کوئی قرآن دی آیت ایسی نہیں جہدے بارے مینوں یہ معلوم نہ ہوئے کیوں اتری ہے، کیویں اتری ہے، کدوں اتری ہے، رات والی ہے، دن والی ہے، سفر والی ہے، حضر والی ہے، حضور دے بسترے دے اتری کس حال دے اندر. فرمایا میں سارے قرآن دا اس طرح علم رکھنا وا اور تینوں پتہ ہے حضرت علی دا علم دا یہ ہے. فرماندے نے میں جے چاہواں تے سورت فاتحہ دے نال سورت فاتحہ دی تفسیر دے 40 اٹھ بنا دیواں. 40 اٹھ تفسیر دے لکھ دیا. غور کر ہوں دیکھ قرآن ساڈا ایمان لا رب نے اسے پہلا دن فرمایا ہے. صحابہ سمجھ گئے رب نے اشارہ کر دیتا ہے مسلمانوں تہاڈی تاریخ دا پہلا دن ہوئی ہے. صحابہ پہنچ گئے. رب نے جڑا فرمایا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم پہلے دہاڑ تو دو ہی گلاں نے یا صحابہ ایتھے پہنچے سمجھے اور ایمان یہ ہوئی تقاضا کرتا ہے. صحابہ دے علم دی گہرائی دا تقاضا یہ ہوئی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رب العالمین نے جڑے تہاڑ نو پہلا دن فرمایا پہلا دن آکھے ہی تائیں ہوئی ہے کیونکہ یہ دن ایسا سی جڑا مسلمانوں دی تاریخ دا پہلا دن سی. قرآن نے پہلو بیان کر دیتا سی. حضرت عمر دے زمانے دے اندر صحابہ نے مقرر فرما دیتا سی. یہ پس منظر ہے پچھلا. اصل وجہ ہے اصل قصہ سنایا ہے کہ اسلام دی تاریخ وہ دن مقدس سن ہجری دا صحابہ کرام حضرت حیدر کرار مولا مشکل کشا دے فرمان دے مطابق علی مشکل کشا دی رہنمائی دے مطابق صحابہ کرام نے دن مقرر فرمایا. صدیاں یہ دن چلتے رہے. صدیاں تاریخ یہ چلتی رہی اج بھی چل رہی ہے. مسلمان اپنی کتاباں دے اندر اپنے کاروبار دے اندر اپنے جناب والا رات دن شب و روز دے اندر جڑی تاریخ نو لکھتے بیان کرتے سن وہ یہ ہوئی تاریخ مصطفیٰ کریم دی ہجری سن نہیں. ہاں جی یہ واسطے جناب والا غور فرما ہوں جڑا کم صحابہ کرام نے ایجاد دا کیتا یہ اظہار دا کیتا یہ مقرر فرمان دا کیتا ہے وہ سارے صحابہ دا اتفاق ہے. سارے صحابہ نے اتفاقاً مشورہ کر کے کیتا ہے. حیدر کرار نے رہنمائی فرمائی باقی صحابہ نے اتنے مہر لا دیتی کہ ساری تاریخ ہوئی ہوے گی. ہوں ذرا غور فرما جناب والا اج کئی اسلامی جماعت اپنے آپ کہنے والے وہ تاریخ عیسائیاں دی چلا اور اپنے آپ صحابہ دا تابے دار کما نے. اور میں کیا بھائی مانو جی جو تھی جلسے کرتے ہو جی تسا جناب اپنے بڑے بڑے یوم منا ہو بڑے اجتماع کرتے ہو اجتماع کے اندر تھی ضرورت محسوس کرتے ہو اتنے نومبر لکھیا جائے اتنے دسمبر لکھیا جائے کی گل ہے حضور دے صحابہ نے کیوں ضرورت محسوس نہیں کی. حضور دے صحابہ نے کیوں گوارا نہیں کیتا اس سن نو لکھن دا یہ وجہ سی انہاں گوارا نہیں کیتا تاکہ غیران دی کوئی گل ساڈے وچ نہ رل جائے. اساں جویں محمد پاک دی خالص امت اساں ہر کام میں خالص کرنا تاریخ بھی اپنی رکھنی ہے. اسی وجہ نال وہ پکے مومن جو بن گئے انہاں دی تاریخ دنیا دے اندر ہر کوئی ٹہا سکتا نہیں. ایک لشکر طیبہ اپنے اجتماع کرے لکھتے ہیں 24-25 نومبر جے کوئی دعوت اسلامی والا کرے وہ بھی 24-25 نومبر کوئی دسمبر کوئی کبوتر کے اکتوبر توجہ کوئی اکتوبر کوئی دسمبر کوئی ٹماٹر یہ سارے انہوں دن یاد آ گئے. وہ کہتے اپنے آپ اسلامی دعوت اسلامی دے بیلی پیلی جتی پاندے نے. میں پوچھا
میں کیا چلیا پیلی جتی علی دی نظر آ گئی ہے، علی دا تاریخ والا دن یاد نہیں آیا. ہندوؤں نال لڑنے والے، جہاد کرنے والوں، اپنے اندروں یہودیت کو پہلے دور کر. جنہ چیر تیرے اندر ایمان شہادہ والا نہیں ہونا، اُنہ چیر تینوں غلبہ نہیں مل سکتا، تینوں عزت نہیں مل سکتی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، فرمایا بیلی اساں دنیا دی ذلیل ترین قوم سا، اسانوں کوئی پوچھتا نہیں سی، اساں مکے دے اندر اونٹ چال دے ہوندے سا، ساری کوئی جناب عزت شان نہیں سی. ہے جی اساں دنیا دی ذلیل قوم سا، اساں رب دا اسلام قبول کیتا، حضور دی تابع داری کیتی، رب نے ساریا قوماں تو سانوں عزت والا بنا دیتا. فرمایا مسلمانوں سن لو، جب اسلام دا بوہا چھڈ کے اساں دوجے بوئے تو عزت لین جاواں گے، سانوں ذلت تو مل سکتی ہے مگر عزت کبھی نہیں مل سکتی. میرے حبیب نے فرمایا الحق ينطق على لسان عمر، فرمایا میرے عمر دی زبان تے حق بولدا ہے. جے کوئی سپاہی صحابہ پہ کھوانا ہے وہ بھی تاریخ انگریزی لکھی کھڑا ہے. جے کوئی دعوت اسلامی کو آوے وہ تاریخ انگریزی لکھی کھڑا ہے. وہ جے جناب کوئی منہاج القرآن کو آوے تو تاریخ انگریزی لکھی کھڑا ہے. اور میں کہو تے اندر یہودی نہیں نکلن دیا، صحابہ کتوں آؤ گے؟ یہ نہیں فقیر چشتی کا ہمیشہ معمول رہا ہے، نہ اپنے نو چھڈنا نہ دوجے نو چھڈنا ہے. اللہ کی مہربانی جڑی میں گل کر رہا میری گل توڑنے والا کوئی منہ سامنے آئے. اج ملا جلسہ کرے تے فٹ انگریزی تاریخ لکھنا ہے، اور تینوں جلسے یاد آ گئے نے، صحابہ کرام نو کوئی نہیں سڑ یاد. تو ضرورت محسوس کرنے حضور دے صحابہ کیوں نہیں سی کرتے؟ سمجھ لے جنہ چیر بنیاد پرستی صحابہ والی نہ آوے اونا چیر تو نہیں بچ سکنا. یہ دوگلا پولیسی ذرا غور کر. میں جنگ دے نال تقریر کر رہا سا، میں کیا بے لیو اج کل اسی بن گئے ڈڈو کچھو کمے مگر مچھ. آخر جی کی مطلب؟ میں کیا اللہ دیا بندے آؤ، رب نے قرآن دے اندر اسلام نو پانی فرمایا. بولو کی فرمایا؟ رب دی رحمت کا دریا ہے اسلام، رب دی رحمت دا بول بول اسلام رب دی رحمت دا نہیں، دریا نہیں، آب حیات ہے. وہ پانی ہے جڑا پی لو موت نہیں ہوگی. آب حیات، اصل آب حیات شریعت مصطفیٰ ہے. اصل پانی حیات زندگی دا. مومن مچھلی وانگو ہے، مسلمان مچھلی وانگو ہے. اسلام پانی دریائے رحمت آبے حیات کا چشمہ ہے. مسلمان مچھلی پانی تو بنا نہیں رہ سکتی. مچھلی باہر آوے مر جاتی ہے، مسلمان اسلام تو باہر آوے تے موت آ جاندی. مسلمان دا دل ضمیر مر جاندا ہے، مسلمان جیوندا نہیں رہ سکدا. مسلمان دی زندگی اسلام دے وچ، اسلام تو باہر نکلے مسلمان جنابے والا مر جاندا ہے، مسلمان نہیں رہ سکدا. ذرا غور کر، میں کہ اللہ دے بندے ہو جڑا مسلمان ہے وہ نہیں رہ سکتا اسلام تو بغیر، جی مچھی پانی تو بغیر نہیں رہ سکتی. مگر منافق جڑا ہی منافق، میں کیا منافق جڑا ہے وہ ڈڈو تے مگر مچھ تے کچھو کمے وانگو ہوندا ہے. وہ پانی وچ بھی رہ لیندے نہیں، باہر بھی رہ لیندے نہیں. ذرا کدی چوبی ادھر مار لئی، کدی چوبی ادھر مار لئی، وہ دونوں پاسے رلے رہندے نہیں. میں کیا اج اسی ڈڈو تے مگر مچھ تے کمے بن گیا. آگے کیوں؟ میں کیا اس واسطے اسی کفر وچ بھی رہ لیندے ہاں، اسلام وچ بھی رہ لیندے ہاں. ہن ویکھ جماعتاں والے اپنے آپ اسلامی پہ کواندے نے، لیکن کیوں نہ جنابے والا تھا دنا خوب بتدریج وہی خوب ہوا.
کلندر اقبال اتنے پھڑ کے آئے مچھی وانگو پھڑک کے جواب گل پیا کرتا ہے آندا خوب ہے تجھ کو شعر صاحب طیبہ کا پاس کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں تیرے آبا کی نگاہ بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی باطل تیرے کا شانہ دل میں مکی پنجابی دے لفظ سمجھا دیا اقبال کہندا مسلمانہ تینو حضور دے طرز زندگی حضور دے رہن سہن دا کی پاس ہے تیری زندگی دستی ہے تو مسلم نہیں کئی آدھے نے مولوی چشتی بڑا سخت ہے میں نہ ویکو اقبال کڈا سخت ہے وہ مسلمانوں آتا میں تمہیں مسلمان ہی نہیں منتا میں نے کہا وہ کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں وہ تیری زندگی دستی ہے کیونکہ مچھی باہر پہ جی مچھی ریت دے ٹبے دے پھردی نظر آوے تے مری نہ ہوے سمجھ لے یہ مچھلی نہیں یہ کوئی اور ہی جنس ہے مچھلی ہوندی تے کیوں باہر آندی جڑا مسلمان ہے وہ مچھی وانگ ہوئے ذرا غور فرماؤ علامہ اقبال یہ گل پیا کر دینی وہ فرماندے نے کہہ رہی ہے زندگی تیری کہ تو مسلم نہیں اگے فرماندے نے تیرے وڈیرے تیرے بزرگ تیرے باپ دادا تیرے پچھلے جڑے مسلمان گزرے وہ جیڑی گل نو جناب والا اپنے واسطے زہر سمجھتے سن اور انہوں بجلی بن کے جناب ساڑتے سن اس باطل کے خلاف چلتے سن انہوں اپنے دل کے اندر ٹکانے دیتی بیٹھا ہے پھر کہنے میں مسلمان ہوں یاد رکھنا ہے تیری مسلمانی حضور دے صحابہ دے نقشے دے اتنے پئی ہے اسلامی دا بھی دعوی ہے دعوت اسلامی دا بھی دعوی ہے کام پھر انگریزی والا رلیا کھڑا ہے تو پھر سمجھ لو ڈنڈو کچھو کمے مگر مچھڑا کام ہے نا ادھر بھی رہ لیا تو ادھر بھی پانی میں بھی آ گیا تو کدی موج لگی تو پھر توپل والا شروع ہو گیا خشکی تے پانی دونوں اسلام دے کفر دونوں اتفاق رکھنے والوں خدا گمراہ تن راہبر نہ بناؤ تو ادھر ادھر کی نہ بات کرو یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا سمجھدار لوگ کہتے ہیں جب قیادت راہبر رہنما بہتے ہو سمجھ لو اس لیے کوئی راہبر نہیں قوم نو ملیا نہیں تو صحیح راہبر ہوئے تو ایک ہی کافی ہوں قوم نو گل نہیں سمجھ لگی ہوں ایک پٹو تو نوی جماعت نکل آئی پتر متر قوم نو کر کے رکھ دیتا ہے ہر اس لیے مسیت اپنی بنا کے بہ گیا ہے 10 گلا کفر دیا نے اندر اندر 10 اسلام دیا روائیاں نے منافقہ والا کم کیتی کھڑے ہو جی تھی یک رنگ مستفا کے اندر رنگے ہو تو حضور دے صحابہ وانگو تسی تاریخ بھی غیروں کی قبول نہ کرو کیوں بھی صحابہ ہدایت والے نے کہ نہیں صحابہ کا قول پھر سارے واسطے دلیل ہے کہ نہیں وہ صحیح راہبر رہنما ہے نے کہ نہیں پھر کی وجہ ہے یہ دوگلی پانی سی کیوں ہے یہ تو وہی کام ہے نا وہ ہوتا نا ڈمرا مچھلی ہوتی مچھی مچھی ڈمرا مچھی دوڑا جنوں کہتے ہیں ادھروں پھڑو پچھوں ہلتی ہے پچھوں پھڑو اگوں ہلتی ہے بچ پھڑو دونوں پاسے ہلن لگ پی یہ وہی کام ہے منہ ملا دا اکھاں چور دیا غور فرما صحابہ کرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جنہیں متعلق کافر بھی لکھ دے آدھے نے جی عمر نو 10 سال ہور مل جاندے پوری دنیا تے اسلام چل جانا سی 10 سال حکومت کی فاروق اعظم نے کتنے سال ہائے ہائے
10 سال حکومت حضرت فاروق اعظم دی ہے. وہ فاروق اعظم سرکار نے کیوں ضرورت محسوس کی تھی؟ اور دوستوں بیلی ہو مسلمانوں، وہ مولوی ہو تو رہبرو تے قائدو رہنماو، تے نال حضرت علی عمر سوال کرتے ہیں پے حضور دے صحابہ حیدر کرار، یہ شیعہ جناب حیدر کرار نو بڑا منتے ہیں. میں کیا شیعو جی حیدر کرار نو منو؟ حیدر کرار نے انگریزی تاریخ کبھی نہیں سی لکھی، وہ تمہوں لکھنے مہرا پہ نالے آدھے اسی حسینی اسی حیدری وہ حیدری حسینی کو بندہ حیدر کرار دا نہیں بن جانا. ایویں کی کوئی جناب جی مرضی پیا جناب اپنے آپ اخواوے، کوئی اج فاروق اعظم پیا منتا ہے اپنے آپ فاروقی کوا کے فاروقی بنائے فاروق اعظم دا غلام بنیا کھڑائی، کوئی اپنے آپ بخاری کوا کے جناب والا اپنے آپ امام بخاری دا پیا کہ نہ خدا دی قسم یہاں نسبتوں سے ناواں گل نہیں بنتی جنہ چر حضور دے صحابہ دے نال نہ چلیا جاوے. لو جی آخے توجہ کی کریے جی، یہ جڑا اسلامی مہینے نے تاریخ نے یہ تو ہویا گاہ پچھا ہو جاتے ہیں، کدی چند اگے ہو گیا کدی پیچھے ہو گیا، پتہ نہیں کدوں آنا ہے کدوں نہیں. تے دیکھو نا انگریزی جڑی تاریخ ہے وہ پورا ایک کیلنڈر بنیا ہے پورے سال دا، پورے سال کا جو کیلنڈر بنیا ہے کتنی سوکھی جی گل ہے. میں کہا کڑمیا تینوں کیلنڈر چاہیے، حضور دے صحابہ نو کیلنڈر کو نہیں چاہیے. یہ پیچھے 1400 سال مسلمان گزرے نے انہوں کیلنڈر تو بغیر ہی دن سمجھ آ گیا سن. انہوں دیا تاریخ بغیر کیلنڈر تو معلوم انہوں ہو جاندیاں سن. تیرے واسطے میں کیا مورا پہ تینوں حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، کفر و اسلام نال نہ رلاو، حضور دے صحابہ دے تابے دار بن جاؤ. حضرت سیدنا فاروق اعظم دے دور کا یہ عظیم کارنامہ ہے کہ فاروق اعظم نے اسلامی تاریخ صحابہ دے مشورے نال مقرر کی تھی. یہ چھوٹا جا کام ہے، چھوٹا جا کام تاریخ دا جڑے یہ تاریخ لشکر طیبہ یہودی نال یاری، ہندو نال دشمنی یہودی نال یاری، ہندو نال لڑنے واسطے شیر آ جاندے نے، ہندوستان کو مٹا کر دم لیں گے. میں کیا یہودی نو بٹھا کر دم لیں گے. یہودیاں نال یاری رکھنے والوں جب تک تے اندر وہ بنیاد پرستی نہیں آتی جڑی حضور دے صحابہ دے اندر سی، لا تجد لسنت اللہ تبدیلا ولا تجد لسنت اللہ تحویلا. رب فرماتا ہے میرا طریقہ نہیں بدلتا، میں طریقہ ایک کوئی بنا دیتا ہے. میرے حضور دے صحابہ دے برابر تسی کام کرو گے، انہاں دے نال چلو گے، جی میں اس طرح انہاں نو دتی سر تمہوں اوویں دیاں گا، تے جے تسی انہاں نو چھڈیا تے پھر میں تمہوں چھڈ دیاں گا. اللہ ہن اج دا بچہ نوجوان ایمان پتہ ہی کو نہیں ساڈا اسلامی تاریخ کیڑی. اج کی تاریخ ہے؟ ہجری سن کا کنواں مہینہ ہے، ہجری سن کنواں ہے، اور ڈب کے مر جان چھونی پانی پا کے بڑے مسلے پھرتے نہیں. اور ظلم دیکھ ستم دیکھ، تیرا پاکستان کس تاریخ میں آزاد ہویا ہے؟ تسی چپ کرنا سی، میں پچھلے کا امتحان لینا سی. کس تاریخ میں آزاد ہوا ہے اس پاکستان؟ بولو نا. 14 اگست کے کیا دن؟ دن 14 اگست کا یاد رکھنا. وہ کیون پڑھتے نغمہ؟ دن 14 اگست کا یاد رکھنا، قائد اعظم دی امانت میرے دوستو سدا آباد رکھنا.
اچھا ایمان نال دسو وڈے قائد مستفا کریم نے کہ محمد علی جناح ہے؟ ذرا میری گل تو توجہ کرنی. ٹھیک ہے بھی ایک نے قیادت سنبھالی سی پر سارا نالوں وڈے قائد کون نے؟ بولو تو صحیح. ایسی عجیب گل ہے. محمد علی جناح دی امانت نو محفوظ رکھیے سدا آباد رکھیے تے حضور دی امانت نو روڑ دئیے. بت پرستو بت پرست بن گئے نے سکولی بت پرست نے. اقبال میں تو نہیں کہتا دانش حاضر حجاب اکبر بت پرست بت فروش بت گرست. 3 ڈگریاں دیتی نے اقبال نے. کنیاں ڈگریاں؟ واہ 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 واہ. موجودہ تعلیم دے سکولوں اقبال نے 3 ڈگریاں دیتی. آدھا بت پرست بھی نے بت فروش بھی نے بت گر بھی نے. ماشاء اللہ. یہ پی ایچ ڈی تو بھی اتلی ڈگری ہے. پی ایچ ڈی تو بھی یہ اتلا درجہ ہے. بت پرست بت فروش بت گر. تو میں نہیں کہہ رہا اقبال کہہ رہا ہے. ذرا غور کر. رومن دا مقام ہے. رب نے پاکستان 27 رمضان نو دتا. لیلۃ القدر نو دتا. لیکن ویخ قوم کیویں آزاد ہوئی. میں کیا نہیں آزاد ہوئے. اور تسی آزاد ہوندے تے بے مانو لیلۃ القدر والی رات جدا رب کریم قرآن دے اندر اے جناب ارشاد فرمایا الا انزلنا لیلۃ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. رب نے کیسی گل کی ہے؟ فرمایا سننے والے ہو تینوں کی پتا لیلۃ القدر دی قدر کی ہے. قرآن دے لفظ پہ ویکھ ذرا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اچھا قرآن نو لیلۃ القدر وچ نازل فرمایا اور اگے رب فرماندا ہے جویں کسے نو اسی آکھیے اے تو ایندی قدر کی پہچان تینوں کی سر تینوں کی پتہ ہے کی شے. رب فرماندا ہے سنن والے مسلمان تینوں لیلۃ القدر دی قدر دا کی پتہ تو کی سمجھے. لیلۃ القدر دا پتہ پوچھنا ہے قدر پوچھنی ہے تے مصطفیٰ تو پوچھ. داتا گنج بخش تو پوچھ. لیلۃ القدر دیاں شاناں ہو جان دے نے. وہ 14 اگست دیا مامے بنن والے دعا کرو عمر دے صدقے قوم نو آزادی تے مل جاوے. دل ضمیر دماغ ہر آزاد نہیں ہوئے. قانون آزاد نہیں ہوئے. تعلیمات آزاد نہیں ہوئی. میں کیا ذرا غور کر بے لیا. اج کل آدھے نے ترقی کرنے جناب وہ نال لینا پینا ہے ورنہ ترقی نہیں ہو سکتی. میں کیا جناب پھر اس طرح کرو کی میں کیا جناب پوری ترقی کیویں میں کیا جناب فکر میری طرفوں رلاو. آخو ترقی اسلام کے لیے تعلیم کفر کو عام کرنے کی ضرورت ہے. ایک سنی کانفرنس ہوئی ہے ملتان کے اندر. کہڑی کانفرنس سنی؟ میں کیا مولوی ہو یہ سنی دے نال کانفرنس کی پوچھل نہ لگے تو تاری میں کیا گلسری تاری نہیں ہو سکتی ہے. ایمان نال دس یار ساریا زبان تو اچھی زبان کہڑی ہے؟ دلوں آخیا جے ٹھڈوں آخیا جے کہڑی زبان عزت والی ہے؟ رب دا قرآن کہڑی زبان ہے؟ نماز کہڑی زبان ہے؟ اذان کہڑی نماز؟ اور جناب جنت دے اندر کہڑی بولی ہوے گی؟ اور عربی لجپال کریم دی زبان عربی. بانگ عربی تو علاوہ دوجی زبان نہیں دے سکتے. انگریز بھی اسلام قبول کرے تے بانگ عربی پڑھے گا کہ انگلش؟ ویسے نہیں عربی نہیں پڑھنی چاہیے. کیوں؟ عربی دیکھو نا جی آ کے انہوں کی زبان ہے. ہوں پھر کی کریں گے؟ میں کہ اللہ دیا بندیا ساری ہندوستانی بولی ہے کسی کی سرائکی کسی کی پشتو سارا رب نے ایک پاس ہی لایا بانگ تو عربی ہی پڑھنی ہے. رب کا اعلان کالج کرنا ہے. رب سونے کا اعلان عربی ہوے گا. اس
خصوصیت رب نے عربی نو دتیاں نے. وہ عربی زبان جیسی مقدس زبان میرے پاک نبی دی حدیث عالمہ نے نقل فرمائی ہے. فرمایا عربی نال پیار کرو اس واسطے کہ میں عربیاں کون عربی ہے جنت دی زبان عربی ہے. فرمایا عربی نال اس واسطے پیار کرو میں عربی ہوں. سونے دے علاقوں دے ون بھی چنگے لگتے ہیں کہ نہیں؟ سونے دے دیش دی مٹی بھی چنگی لگتی. سونے دے دیش معشوق محبوب دے دیش دے درخت بھی چنگے لگتے ہیں. بلکہ گل مشہور ہے حضرت خواجہ اجمیری سرکار معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ سرکار بیٹھے سن. کئی دے کتابوں کے اندر لکھیا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ بیٹھے سن. ایک کتا گزریا آپ سرکار اٹھ کے کھلو گئے. کسے پوچھا حضور کیوں اٹھے ہو؟ فرمایا جڑا کتا گزریا ہے اے میرے مرشد خواجہ اجمیری دے شہر دے کتے دی ہم شکل میں وہ ادب واسطے اٹھیا وا وہ تعظیم واسطے اٹھیا وا. اور جڑے سچے عاشق نے وہ تو انجتوں دے تعظیم کرتے ہیں. ہوے محبوب دے منہ دی نکلی زبان مسلمان پسند کیوں نہ آئے. سنی کانفرنس کیڑی فرنس کانفرنس میں کہ سنی اجتماع چکر دے اجتماع عربی دے لفظ میں کیا جی سنی اجتماع لکھ دے عزت حضور دی زبان دی ہونی سی. حضور دی زبان دی عزت حضور دے دین دی عزت مسلمان دی عزت. میں کہا کہ انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے. میں ملا بھی انٹرنیشنل نے اج دے جڑے اتنے ملا مروانے کٹھے ہوئے وہ سارے انٹرنیشنل مروانے سن. کہڑے انٹرنیشنل عالمی نسل ڈب کے مر جاؤ. تسی حضور دے سچے غلام ہوتے تے حضرت عمر پاک دی گل تو یاد ہوندی. حضرت عمر پاک فرماندے نے یاکم ورطانت آدم فرمایا اجمیاں دیا بولیاں بولن تو بچو عربی بولیاں بولیا کرو. جنہ ہو سکے عربی بولو عربی پڑھو عربی سیکھو. خدا دی قسم حضرت عمر دا فرمان اسے فرمان دی برکت سی حضرت غوث پاک عربی بول دو سن. زبان فارسی سی آپ دی جمے فارس کے علاقے چ نے غوث پاک بولتے عربی سن تقریر عربی کرتے سن. کیوں عزت ادھر جنہ زیادہ بامرے مجبوری ضرورت دے تحت اتنے اللہ کی مہربانی سارے پاکستان انگریز تو نہیں نہ وستے جی تو پھر انٹرنیشنل لکھن کی کہڑی لوڑ ہے. چلو جب بھی دوجی زبان والے بندے کو گل سمجھانی ہوے پھر تھی میں کہو انٹرنیشنل کانفرنس کی تو جدو دیا انجنیا کانفرنساں کرن لگے ہو تائیوں اسلام دا پھکا نہیں بچیا. دن ب دن جناب تھلے ہی تھلے تھلے ہی تھلے ترقی الٹی ہو رہی پچھا. حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور مقدس میں کیا بیلیو ترقی تسی انہوں نہ سمجھو ترقی حضور سرکار دی غلامی نو سمجھو حضور دا طرز زندگی سمجھو. ایک ترقی دی گل آخر تینوں سنا دیا غور نال سنیا جا ترقی دی گل کیڑی گل تسی بھی اج ہوش حواس اپنے قائم کر لو تو میں بھی قائم کر کے گل پہ کرنا. اج تو بعد کیونکہ ایسا کر رہے ہیں ترقی دن ب دن اگاہیں جانا ہے 21ویں صدی میں داخل ہو رہے ہیں. کون سی صدی؟
21ویں میں کہ تسی جناب چھال مار کے تسی قیامت والی صدی داخل ہو جاؤ گا 21ویں کیوں رہتے ہو ترقی اگاں کرو سیدھی تسی اوتھے پہنچو جتنے قیامت آنی ہے اگے 21ویں صدی داخل ہو رہی ریساں ہو رہی نے یورپاں دیا ساڈا بادشاہ جڑا بھی جائے اتوں جو بھی ویچ کے آئے نیو یارک واشنگٹن ویچ کے آئے انہوں بھوت سوار ہو جاتا وہ آتا میں بھی واشنگٹن بنیا میں نیو یارک بناؤں وہ جناب آن کے اتے ویختے ہیں مجھا انہیں باہر رکھیاں اتنے آن کے یہاں بھوت چڑھ گیا یہاں آن کے مجھا باہر رکھنیا شروع کر دیتی آخر مجھا باہر کڈو شہر کے اندر نہیں رہ سکتی ورنہ ترقی نہیں ہو سکتی اور جناب والا انہوں نے جناب اگر ویچ کے آتے ہیں انہوں نے روڈ بڑے کھلے کھلے نے اور جناب انہوں نے جناب مکان بڑے اچے اچے سونے بنے نے وہ اتنے آتے ہیں بھوت سوار ہو جاتا ہے غریباں دے جناب جہے نکے نکے مکان بنے نے انہوں نے ڈھانا شروع کر دیں آخر تجاوزات نے وہ میں کیا بے ایمانو خدا دا خوف کرو وہ عیاش نے کافر نے انہوں دی دنیا ہی جنت رب نے حبیب نے فرمایا ہے فرمایا دنیا سجن مومن وہ جنت الکافر فرمایا دنیا کافر دی جنت مومن دا قید خانہ مومن دی جنت رب نے اگلے جہان چ بنائی ہے دیکھ کے آدھے میں کیا عیاش نے انہیں دنیا تے اپنا حصہ لٹ کے کھا لینا ہے رب انہوں کا اگے حصہ نہیں رکھتا میں کیا بے وقوفو اسی ضرورت پوری کرنی ہے اصا عیاش نہیں مسلمان ضرورت پوری کر دے اس دنیا کے اندر آئے صرف آخرت کی کمائی کرنے کی خاطر انہیں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے غریب مسلمان کوئی کچا مکان بنا کے بیٹھ جائے کوئی جنابے والا کیویں سر چھپا دا بندوبست انہیں کیتا ہے بڑی مشکل دے نال لیکن ویخ جناب ہاں جی جناب ادھر جناب فوج نو جدو چیتا ہوے اے جناب پہلوان اے وٹے کٹ پہلوان اٹھ دے نہیں اور جناب بلڈوزر پھڑے غریبوں دے مکان ڈھانے شروع کر دیتے کی اکھی نیو یارک بن رہا ہے کیا بن رہا ہے واشنگٹن بن رہا ہے غریباں دے او ملا جڑا نہیں یقین آتے اسٹیشن دے نال کئی کچیاں آبادیاں یہاں جرنل کرنل دے جتی پالش والے ہور دروازے کھولن والے ہور یہاں دے آٹا گنن والے ہور کپڑا پوان والے ہور یہ اپنے آپ کپڑا بھی گل چ نہیں پاندے 5-5 کنالوں کے اندر یہاں دیا کوٹھیاں وہ تا کھانا خراب ہوگے تھی ایک کوٹھی دے نال یہاں دیا پارکاں بنیا ہوندیاں نے جہد اندر چوتے کس کے لگوتے یہ بھوان پھر نال نخرے کرتے ہیں یہ جناب بازیاں لاندے نے خربازیاں کھاندے نے وہ یہاں دیا خربازیاں واسطے ہے جی یہ سانا وانگو اپنے واسطے 10-10 کلے دے مکان رکھن وہ غریب قوم دے ظلم خدا دا پہ یہ جناب ظلم پٹھاندے نے کہ انہاں واسطے غریب نو سر چھپان دی جناب جی اجازت نہیں وہ پتہ نہیں کیویں اٹاں کٹھیاں کر کے بیٹھا ہے انہوں ریڑھی لاؤن دی اجازت نہیں اور میں کیا بدبختو یہ تہاڈی عیاشی بدماشی دا اڈا نہیں پاکستان دی سرزمین جتنا بھی ہے یہ غریب مسلمان دی ہے یہ قوم دی ہے جتھے کسی نو بیٹھن دا موقع ملے بہن دیو ریساں پہ کرتے ہیں میں کیا چنگا پھر ریس کرو پوری آخیا وہ کہڑی میں کیا امریکہ دے اندر قانون پاس کیتا گیا ہے مرد مردوں نکاح کرن گے لڑکے لڑکیاں نکاح کرن گے عورتیں عورتوں کے نکاح کرن گیا یہ اتنے قانون پاس ہوا ہے جنس پرستی دا اور برطانیہ دی جناب پارلیمنٹ دے اندر 35% ایسے جناب ارکان نے ایسے ممبر نے جنہوں نے لڑکیاں دے نال نکاح کیتے ہیں میں کیا جناب پھر اتنے بورڈ لائے جان اج تو بعد رولا ہی مک گیا جہیز تو چھٹی ہو گئی بورڈ لگ جان کی جناب لو بھی مرد مرد نال نکاح کرن کیوں آخر ترقی ہو رہی ہے جا سا جرنل ہے نا جرنل ان کا ویاہ پچھلے گنجے نال کر دئیے کیسی گل ہے اس قرارداد تھی اتفاق کر دو ہاتھ کھڑا کرو ماشاء اللہ کی ہے جی دنیا کو پتہ لگے قوم ترقی کے راستے پر گامزن ہے وہ بے وقوف ہو ساری ترقی اللہ دے پاک پیغمبر دی تابے داری ہے
ساری ترقی مستفا کریم دے پیچھے چلنا ہے. حضور دے صحابہ دے وانگو قربان جاوا جی حضور دے صحابہ کرام نے ہاں جی جناب والا انہوں نے کسے کافر دی ریس نہیں کی تھی. وہ تو ایسے بن گئے سن کافر انہوں دیا ریساں کرتے سن. خدا دی قسم کافر دنیا دے مسلمانوں دیا ریساں کرتے سن. اج یہ ہے جڑا ریساں لوگوں دیا کرن دیا کافراں دیا. کافراں دی ریس مسلمان کرے ایویں سمجھ جی ہرن کھوٹے دے پیچھے ٹر پیا. وہ ہرن ہرنے آ کے وہ شیر ہو کے گدڑا دے کام کرے تین سجدے گدڑ نہ بن تینوں شیر خدا دا بنایا ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار جب جنگے جرموک لڑ رہے ہیں اتنے کافر نے کافر جناب جرجا نام دا کافر سی جرجا نام دا وہ جناب گھوڑے تے چڑھ کے لڑن واسطے آیا ہے. آندا اے خالد بن ولید ترا دس تیری دھم پئی ہے تو خدا دی تلوار ہے ترا دس دے سی کیویں تو تلوار بنیا ہے. کیا کوئی اتوں تلوار اتری ہے تیرے واسطے وہ تیرے ہاتھ چ پھڑائی گئی ہے تو رب دی تلوار بنیا گیا ہے. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا بےلیا میں رب دی تلوار نہیں بنیا. اسی جناب اسی جب محمد پاک نے نبوت کا اعلان کیتا اساں وہ اعلان سنیا اور سن کے جناب سڈے وچوں کئی جناب اگ بن گئے. کئی من لیا کئی انکار کیتا. اخیر رب العالمین نے سڈے دل تے چوٹیاں پھڑ کے محمد پاک دے قدموں میں رکھ دیتا. سڈے دل دے چوٹیاں پھڑ کے رب نے سانو حضور دے قدموں میں لیا ہے. اسا اسلام قبول کیتا ہے اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینو ایک دن کا فرمایا خالد سیف من سیوف اللہ. مینو نبی پاک نے تا فرمایا ہے خالد اللہ دیا تلواروں دے وچوں ایک تلوار رب دیا تلواراں وچوں ایک تلوار. انہیں آخیا یار جی میں اسلام قبول کرا تو مینو کی دیو گے. اس آخیا اللہ کے بندے جی اسی ہاں نا ایویں تو بن جائے گا. اس آخیا اللہ کے بندے تسا پہلو اسلام قبول کیتا ہے میں بعد کرا پھر تے ورگا کیویں بنا گا. اس آخیا گل سن. حضرت خالد بن ولید نے جواب دیتا آج روایت پڑھ رہا سا. فرمایا گل سن اللہ دیا بندیا ٹھیک ہے اساں پہلو مگر اساں حضور نو ویخ کے اسلام لیا ہے تو آن دٹھا دیوانہ بنے گا. تو آن دکھیا ہی سرکار نو مننا ہی تے یاد رکھ لے تو آن جتھا ہو کے آن دکھیا حضور نو جدو منے گا تے سرکار دی تابی تابے داری کرے گا ساڈے تو بھی گاہ نکل جائے گا. حضرت خالد بن ولید آپ سرکار بڑیاں جنگاں لڑیاں نے مگر خالد بن ولید نو کوئی کافر شہید نہیں کر سکیا. کوئی کافر شہید آپ منجی تے فوت ہوئے. حکمت کی سی اس واسطے رب دے حبیب نے فرمایا سی رب دی تلوار ہے تو رب دی تلوار نو توڑے کون. جو توڑ سکتا کوئی جی حضرت نو شہید کر دینا تو رب دی تلوار ٹوٹ گئی سمجھو تے بندے رب دی تلوار نہیں توڑ سکتے. ہائے ہائے اے بیلیو اے دعوت اسلامی اے منہاج القرآن اے جناب جی نیازی صاحب اے نورانی صاحب اے جی اے فلانی صاحب اے نشانی صاحب یہ سارے صاحب اسے پاسے آؤ جدھر حضور دے صاحب رہے ہیں. انگریز والا منہ نہ کرو مدینے والے کرو. حضور والے کرو حضور والے ادھر ہی تمہیں سارا کچھ لبنا ہے. میں اج صرف تاریخ دا مسئلہ اس واسطے بیان کیتا ہے اول تا آخر تاکہ یہ حقیقت اس کی ساری روشن ہو جائے دوستوں کے کھل جائے اور سانو اپنی جڑی تاریخ یاد رہے. اپنی تاریخ یاد رکھنا ہی بڑا وڈا کمال ہے خدا کی قسم.